أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. تو جو آج کا میرا ٹاپک ہے، آپ اس کو ٹائٹل یہ دے سکتی ہیں سائیکالوجی آف یا فلاسفی آف لو. تو ہم محبت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل، اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے ان سے کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے والدین یعنی تمہارے آبا، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہارے اسپاؤسز، و عشیرتکم اور تمہارے قریبی رشتہ دار، و اموال اقترفتموها اور تمہارے وہ مال جن کو تم بہت پسند کرتے ہو، و تجارتاً تخشون کسادها اور تمہارا وہ بزنس جس کے اوپر جانے کی تمہیں بہت خواہش ہوتی ہے، و مساکن ترضونها اور تمہارے گھر جو تمہیں بہت پلیجریبل لگتے ہیں، احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اگر وہ تمہیں زیادہ پسند ہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا تو انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے کر آ جائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 8 محبتیں گنوائی ہیں اور سب حلال محبتیں ہیں. تو ہم اسی آیت پر بیس کر کے انشاءاللہ ایک فلاسفی آف لو جو اسلام ہمیں دیتا ہے اس کو سمجھنے کی اس چھوٹی سی سٹنگ میں کوشش کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے اوپر دعا پڑھ کر انشاءاللہ اپنی بات کو شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے آمین یا رب العالمین. تو یہ جو ٹاپک آف لو ہے یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، اپنے اندر بہت سی چیزوں کو رکھتا ہے اور اس کے اندر آپ کئی اینگل سے بات کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک قوم جب دوسری قوم پر اٹیک بھی کرتی ہے تو اس کے پیچھے بھی جو پاور ہوتی ہے وہ پاور آف لو ہی ہوتی ہے. کس طرح سے؟ اس لیے کہ اس کو پاور آف اسٹیٹس چاہیے ہوتا ہے یا ویلتھ چاہیے ہوتا ہے یا ڈومینیشن چاہیے ہوتا ہے. تو یہ محبت ایسی چیز ہے جو ایک قوم کو دوسری قوم کے اوپر جو ہے وہ اٹیک بھی کروا سکتی ہے. یہ محبت ایسی چیز ہے جس کے لیے ایک انسان دوسرے انسان کے لیے جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے. یہ محبت ایسی چیز ہے جس میں اگر درمیان میں مال آ جائے تو ایک انسان دوسرے انسان کو شوٹ بھی کر دیتا ہے. تو اٹس اے ویری براڈ ٹاپک محبت کا اگر دیکھا جائے. محبت جو ہے وہ جائز بھی ہوتی ہے اور محبت ناجائز بھی ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اسلام میں کچھ محبتیں حلال ہیں اور کچھ محبتیں حرام ہیں. مثال کے طور پر کوئی مسلمان ہے اور اس کو الکوہل سے محبت ہو جاتی ہے تو یہ جائز محبت ہے یا ناجائز محبت ہے؟
اگر وہ مسلمان ہے تو یہ اس کے لیے ناجائز محبت ہے. تو بہت سے اینگل سے آپ لو کو ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر آج جتنی ہم اس تھوڑے سے منٹس کے اندر بات کرنے کی کوشش کریں گے، میں اس وقت گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کلچر کی، یا میں اس وقت ڈرنکنگ کی یا گیمبلنگ کی، یا میں اس وقت الکوہل سے محبت کی بات نہیں کر رہی، میں حلال محبتوں کی بات کر رہی ہوں. تو ہمارا جو فوکس ہے وہ حلال محبت کے اوپر ہے. اسلام جو ہے وہ ہمیں حلال محبت کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ ایک چیز ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ کہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم سب کو کس نے بنایا؟ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر دل بنایا. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں تخلیق نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ہمارا مالک بھی ہے. تو اللہ نے ہم انسانوں کو کریٹ کیا، اللہ نے ہم انسانوں کو دل دیا، اور اللہ نے ہی یہ مختلف شیڈز آف محبت جو ہیں یہ اللہ نے ہمیں دیے ہیں. یہ جتنے بھی شیڈز آف لو ہیں یہ اللہ کے دیے ہوئے ہیں. اب آپ یوں سمجھے کہ جو اللہ نے آپ کو ایک دل دیا ہے، اس دل میں کئی کمپارٹمنٹس اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. ہم اس کی اس وقت فزیولوجیکلی بات نہیں کر رہے، ہم اس وقت اس کو اسپرچولی سمجھنے کی اگر بات کریں، کانسیپچولی اگر سمجھنے کی بات کریں، تو اللہ نے دل میں کئی کمپارٹمنٹس بنائے ہوئے ہیں. اور اللہ نے یہ مختلف جو کمپارٹمنٹس بنائے ہیں، ہر کمپارٹمنٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیسیفک محبت ڈیزائن کی ہے. اینڈ اٹس آر فطرہ، اٹس آر ڈیزائن، اٹس آر نیچر. جس کمپارٹمنٹ کے لیے اللہ نے جو محبت ڈیزائن کی ہے، اگر آپ اور میں اسی کمپارٹمنٹ میں اس محبت کو رکھیں گے تو دنیا ڈسٹرکشن کی طرف نہیں جائے گی. لیکن اگر ہم دنیا پر آج نظر ڈالتے ہیں تو دنیا اوور آل آج تباہی کی طرف، ڈسٹرکشن کی طرف جا رہی ہے. اس میں دو وجوہات ہیں. ایک یہ کہ انسان جنرلی حرام محبتوں کے اندر انوالو ہے، اور دوسرا انسان حلال محبت کا بھی غلط کمپارٹمنٹ کے اندر رکھ کے مس یوز کر رہا ہے. اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو بعض جو تھنکرز ہوتے ہیں وہ اس کو ایسے بتاتے ہیں کہ اگر آپ انسان کے دل کو دیکھیں، یہ بتائیں کہ کیا سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آنے والے انسان تک، کیا بائی نیچر، بائی فطرہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں؟ سب کو بنایا کس نے؟ اللہ نے بنایا. اور سب انسانوں کی جو روحیں تھی کیا وہ ایک ساتھ بنی تھی یا الگ الگ بنی تھی؟ اسٹارٹنگ فرام آدم علیہ السلام ٹل دا لاسٹ پرسن ول کم آن دا فیس آف دس ارتھ، سارے انسانوں کی روحیں، مسلمان ہو کہ نان مسلم ہو، سب انسانوں کی روحیں ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی. اور اللہ نے ان سب سے ایک ساتھ اوتھ لیا تھا. جو آپ اگر سورہ آراف پڑھتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے عہد الست کے نام سے سورہ آراف میں مینشن کیا ہے کہ اللہ نے ساری روحوں سے اوتھ لیا اور ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب روحوں نے کہا تھا، چاہے وہ ایگنوسٹک کی تھی یا وہ ایتھیسٹ کی تھی یا وہ کرسچن کی تھی یا وہ جیو کی تھی یا وہ ہندو کی تھی یا وہ بدھسٹ کی تھی یا وہ مسلم کی تھی، سب روحوں نے کہا تھا قالوا بلا شہدنا، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ آپ ہمارے رب ہیں اور ہم اس کے وٹنس ہیں، ہم اس کے گواہ ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. یاد رکھیے دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں بائی فطرہ، بائی ڈیزائن ایک ہی جیسے. صرف ہوتا کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے مختلف کیوں نظر آ رہے ہوتے ہیں؟ اس کے کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں. ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، ہمارا کوالیفیکیشن بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، ہمارے اپنے کچھ کو آپ عادات کہتے ہیں، ہماری عادتیں ہوتی ہیں جو آپ کی فیملی کے ساتھ اور وقت کے ساتھ ڈیولپ ہوتی ہیں. ہم انسانوں کے اوپر کورنگز ہیں الگ الگ. ہم اس دنیا کے اندر کاسٹیوم پارٹی کے اندر ہے. آپ کو ایک انسان جو ہے وہ مثال کے طور پر آپ کو نظر آتا ہے کراچی میں رہتا ہوا، ایک انسان آپ کو نظر آتا ہے گجرانوالہ میں رہتا ہوا، ایک انسان آپ کو نظر آتا ہے کسی اور چھوٹے علاقے میں رہتا ہوا. انسان بائی فطرہ ایک جیسے ہیں، ہمارے اوپر کورنگز ہیں. صحیح؟ تو جو تھنکرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ انسان کو سمجھنا چاہیں کہ سب انسانوں کی فلسفی ایک جیسی کیسے ہے، وہ کہتے ہیں اللہ نے جو انسان بنایا نا، ابھی آپ کو میں نے بتایا نا، اللہ نے جو دل بنایا اس میں کمپارٹمنٹس بنائے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کمپارٹمنٹس میں سے ایک سینٹرل کمپارٹمنٹ ہے جس کو یو کین سے کہ اٹس اے وائڈ، اٹس اے ایمپٹی ہول، ایک اسپیس ہے انسان کے دل کے اندر. یہ ہم بات کریں کانسیپچولی، لٹرل بات نہیں کریں کہ دل میں سوراخ ہے، خدا نہ خواستہ دل میں سوراخ ہو تو بیماری ہے. ہم اس وقت لٹرل بات نہیں کر رہے، ہم اس وقت تھنکنگ پوائنٹ آف ویو سے، سمجھنے کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں کہ ہر انسان کے دل میں ایک خالی وائڈ ہوتا ہے، ایک ایمٹی اسپیس ہوتا ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا جب خواتین آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہی ہوتی ہیں تو خواتین کہتی ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، تو گھر ہے، بچے ہیں، شوہر ہے، ماں باپ ہیں، نعمتیں ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، بٹ آئی جسٹ ہیو سم ایمپٹی فیلنگس. کبھی کبھی آپ کو بھی محسوس ہوتا ہوگا کہ سب کچھ بہت اسموتھ چل رہا ہوتا ہے
لیکن آپ کو ایک اپنے اندر خالی پن فیل ہو رہا ہوتا ہے، جیسے سم تھنگ از مسنگ. یہ وہ ایمٹی اسپیس ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص کمپارٹمنٹ آپ کے اور میرے دل کے اندر بنایا ہے. اور یہ ہر انسان کی نیچرل موٹیویشن ہے کہ ہم انسان اس ایمٹی اسپیس کو فل کرنا چاہتے ہیں. ہم انسان اس ایمٹی اسپیس کو فلنگ کے لیے، بھرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو بھرتے کسی ایسی چیز سے جو ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہی ہوتی ہے. آپ دیکھیں ہم انسانوں کا یقین جو ہے وہ 5 سینسز سے نظر آنے والی چیزوں پر زیادہ ہوتا ہے یا جو ان سین ہوتی ہیں اس پر زیادہ ہوتا ہے. ٹیکنیکلی اسپیکنگ ہمیں جو اپنے 5 سینسز سے نظر آ رہا ہوتا ہے ہم اس پر زیادہ بلیف کر لیتے ہیں. اسی لیے ہم ایمان بالغیب کو اپنے کمزور محسوس کرتے ہیں. جب بھی انسان جھوٹ بولتا ہے اور اس کو جہنم کے فرشتے یاد نہیں آتے، جب بھی انسان کسی کا حق مارتا ہے اور اس کو ڈر نہیں لگتا کہ میں نے اللہ کو حساب دینا ہے، جب بھی انسان غیبت کرتا ہے، بیک بائٹنگ کرتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ نہیں کرنی چاہیے لیکن کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ انسان کا وہ ان سین کا بلیف اس وقت کمزور ہو جاتا ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، اس کا دل بنایا، اس کے دل میں ایک ایمٹی ہول بنایا، اس کے اندر کیا آنا چاہیے اس کو بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک انالوجی بتاتی ہوں. مثال کے طور پر انالوجی کیا ہے؟ کبھی پیٹرول پمپ پہ گئی ہوں گی نا، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ پیٹرول پمپ پر جاتی ہیں اور آپ گئی اور آپ کا ٹینک بالکل پیٹرول کا خالی ہے، تو آپ دیکھتی ہیں کہ اچانک سے جو وہاں پر بیٹھا ہوا ہے بندہ جو پیٹرول ڈالتا ہے، آپ اسے کہتی ہیں کہ اس میں پیٹرول ڈال دو، تو وہ کہتا ہے کہ باجی پیٹرول جو ہے میڈم وہ 1 لیٹر 5000 کا آئے گا، بہت مہنگا ہو گیا. تو آپ سوچتی ہیں اچھا اتنا مہنگا پیٹرول آئے گا. دوسری طرف آپ ایک دم سے دیکھتی ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک ایڈ لگا ہوا ہے اور اس پر ایڈ لگا ہوا ہے کہ 100 روپے میں 20 لیٹر اورنج جوس مل رہا ہے اور بہت اچھا امپورٹڈ اورنج جوس مل رہا ہے. تو کیا آپ ایسا کرتی ہیں کہ آپ کہتی ہیں کہ پیٹرول اتنا مہنگا ہے میں اپنے کار ٹینک میں ایسا کرتی ہوں کہ اورنج جوس لے کر ڈال لیتی ہوں. امیجن کریں اگر آپ نے کار ٹینک میں اورنج جوس لے کر ڈال دیا تو کیا آپ کی گاڑی چلے گی؟ اورنج جوس آپ کی گاڑی کو آگے نہیں چلنے دے گا، بیکاز آپ کی کار کا انجن ڈیزائن ہوا ہے صرف اور صرف پیٹرول کنٹین کرنے کے لیے یا ڈیزل کنٹین کرنے کے لیے. آپ اپنی کار کے انجن میں اگر گھی بھی ڈال دیں گی، جسے آپ انڈا فرائی کرتے ہیں، تب بھی آپ کی کار کا انجن جو ہے وہ ناکنگ کے بعد رک جائے گا، چلے گا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اٹ از اے کامن سینس کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے یہ جو دل کو بنایا ہے اس میں بھی کمپارٹمنٹس ہیں اور اسپیسیفک ایک محبت کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو کار انجن کی مثال آپ کو اور مجھے عقل سے سوچنے پر دکھا دی کہ اس کار میں صرف پیٹرول آ سکتا ہے اس کے انجن کے اندر، اسی طرح اللہ نے جو میرا اور آپ کا دل بنایا اس کا وہ جو سینٹرل پارٹ ہے، جو سینٹرل کمپارٹمنٹ ہے، جو سینٹرل جس کو میں کہہ رہی ہوں کہ ایک ایمٹی ہول ہے، وہ صرف ایک چیز سے فل ہو سکتا ہے اور وہ ایک چیز ہے الہ کے لیے. اور اگر آپ میں سے کسی کو الہ کی ڈیفینیشن آتی ہو، الہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہمارے لیے الہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ہم الہ کی پوزیشن پر اللہ کو رکھتے ہیں، لیکن الہ کیا ہوتا ہے کہ جس سے آپ محبت کریں، جس کے بارے میں آپ کنٹینیوسلی سوچتے رہیں، جس کے جانے کا، چلے جانے کا، جس کے کھو جانے کا آپ کو خوف ہو. دیٹ ول بی یور الہ. آپ اور میں کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ لا الہ، دیر از نو ڈائٹی، کوئی الہ ہے ہی نہیں، کوئی معبود ہے ہی نہیں. دیر از ایبسولوٹ نیگیشن when the sentence is starting from la, and la ilaha is absolute negation in Arabic language. عربی زبان میں اگر آپ کو کسی بات کی بالکل مطلقاً ایبسولوٹلی نیگیشن کرنی ہو تو یہ سٹائل لایا جاتا ہے. جیسے جب آپ تلبیہ پڑھتی ہیں، آپ حج پہ جاتی ہیں تو آپ وہاں پر پڑھتی ہیں لبیک اللہم لبیک، اور وہاں پر آپ کہتی ہیں لا شریک لک لبیک. لا شریک از دا سیم سینس جو کہ لا الہ میں بنتی ہے، کوئی شریک ہے ہی نہیں. اسی طرح سے آپ کہتی ہیں کوئی معبود ہے ہی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. تو یہ جو آپ کے دل کا سینٹرل پارٹ ہے یہ کس کے لیے ڈیزائن ہوا ہے؟ الہ کے لیے ڈیزائن ہوا ہے، یعنی اللہ کے لیے ڈیزائن ہوا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں بچپن سے یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ بیٹا جب تمہاری شادی ہو تو تم اپنے گھر جاؤ تو بس تم نے محبت کرنی ہے. وچ از اے گڈ تھنگ. اتنا حصہ تو ٹھیک ہے کہ تم نے محبت کرنی ہے، تم نے شوہر سے محبت کرنی ہے، اٹس پرفیکٹلی فائن، حلال محبت ہے. لیکن میں نے ابھی بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو کہا
حرام محبت تو آپ کو اللہ سے ڈسٹریکٹ کرتی ہی کرتی ہے، حلال محبت کو بھی غلط کمپارٹمنٹ میں ڈالیں گی تو بھی وہ آپ کو اللہ سے ڈسٹریکٹ کرے گی. اور جب آپ خواتین سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو خواتین کو یہ دو اینگل سے سمجھنا بہت ضروری ہے، ایک اسپاؤس کے اینگل سے اور ایک اولاد کے اینگل سے. دس از ویری امپورٹینٹ. ہمیں یہی سمجھایا جاتا ہے کہ بیٹا دیکھو شوہر سے محبت کرنی ہے. دس بچی ول گو انشاءاللہ ان ہر سسرال. اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر میں آباد رکھے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ماں باپ کا سر فخر سے بلند کرنے والوں میں شامل کرے، تاکہ یہ اپنے گھر کے اندر سافٹ سکلز کے ساتھ اپنے شوہر کے اور اپنے سسرال والوں کے دل کو جیت سکے. وچ از گڈ الحمدللہ. دس از حلال محبت. بٹ دا پوائنٹ آئی ایم ٹیلنگ یو، آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو، کہ جو آپ کا سینٹرل پارٹ ہے، دس از کور آف یور ایگزسٹنس، جو آپ کے دل کا ایک سینٹرل پارٹ ہے، سینٹرل کمپارٹمنٹ ہے، یہ کسی اور چیز کے لیے نہیں بنا، یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے بنا ہے. اور جب آپ اپنے سینٹرل کور میں اللہ کو رکھتے ہیں تو آپ کے باقی سارے ریلیشن شپس اکارڈنگلی خود بخود پراپر کمپارٹمنٹس میں جاتے جاتے ہیں. آپ کو میں ایک مثال دوں، اگر آپ اس اللہ والے کمپارٹمنٹ میں کسی انسان کو بھی رکھیں گی تو وہ آپ کا الہ بن جائے گا. بعض لوگ یہاں پر اپنے مال کو رکھ لیتے ہیں، اس لیے وہ اپنے مال کو معبود بنا لیتے ہیں. بعض لوگ اس جگہ کے اوپر جو ہیں وہ اپنے گھروں کو رکھ لیتے ہیں. بعض لوگ کسی بھی مٹیریلسٹک چیز کو رکھ لیتے ہیں. یہ جو اپنا وائڈ ہے، یہ جو خالی پن ہے، اس کو کسی بھی چیز سے فل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ جو دل دیا ہے، یہ دل دیا ہے کہ ہم اس کو اللہ کی محبت سے بھریں. صحیح؟ آپ دیکھیں، ہم مثال آپ میں سے جو بھی مائیں ہیں اور بیٹوں کی مائیں ہیں، زیادہ تر مائیں اپنی اس سینٹرل پورشن میں، اس سینٹرل کمپارٹمنٹ میں اللہ کی بجائے اپنی اولاد کو رکھتے ہیں اور اولاد کو الہ بنا لیتے ہیں. اس لیے عورتوں کی زندگی ماں ہونے کی حیثیت سے اپنی اولاد کے گرد گھومتی رہتی ہے. ٹیکنیکلی اسپیکنگ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ آپ کی زندگی اللہ کے گرد گھومنی چاہیے. مجھے اپنے بچے کو کسی ایکٹیویٹی میں لے کے جانا ہے، اسکول انٹرویو کے لیے لے کے جانا ہے، اس کو کسی پارٹی میں لے کے جانا ہے، اس لیے میری نمازیں مس ہو رہی ہیں. اٹ مینس کہ مجھے اپنے بچے کی ایکٹیویٹیز تو یاد ہیں، مگر وہ جو 5 وقت کی نماز مجھ پر فرض کی گئی ہے وہ مجھے یاد نہیں ہے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے اس سینٹرل پارٹ میں، اپنے سینٹرل کور آف ایگزسٹنس میں اللہ کی بجائے جو الہ بنایا وہ آپ نے اپنی اولاد کو بنا لیا. آپ میں سے جتنی بیٹوں کی مائیں ہیں، جو مائیں بیٹوں کی ہوتی ہیں، اولاد کو تو ہم ان جنرل سبھی بیٹیوں اور بیٹوں کو بٹھاتے ہیں، لیکن جو بیٹے کی ماں ہوتی ہے نا، اس کا ہمارے کلچر میں مائنڈ سیٹ ڈے 1 سے، اس کا مائنڈ سیٹ، اس کے ڈائنامکس انہیلدی ہوتا ہے. جب وہ کنسیو کر رہی ہوتی ہے ایک عورت، تب بھی اس کے ذہن میں پہلا خیال یہی ہوتا ہے کہ اللہ بیٹا دے، اللہ بیٹا دے، اللہ بیٹا دے. ڈائنامکس جو انہیلدی ہونا شروع ہوتے ہیں ایک عورت کے اندر، وہ یہیں سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب وہ کنسیو کرنے کی طرف جا رہی ہوتی ہے. اور جب بیٹا ہو جاتا ہے تو بیٹے کی ماں ڈے 1 سے اپنی زندگی اپنے بیٹے کے گرد طواف کرتے ہوئے گزارتی ہے ان آر کلچر جنرلی. اس لیے کہ اس کی صبح شام اپنے بیٹے کے ساتھ ہوتی ہے. 20 سال کا بھی ہو گیا تو ہاتھ سے نوالے بنا بنا کر کھلا رہی ہے. اور دا مومنٹ اس کی شادی ہوتی ہے اور اس بچے کی بیوی آتی ہے، ہمارے کلچر میں کیوں یہ ساس اور بہو کا کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے؟ اٹ ڈز ناٹ میک اینی سینس کہ ساس اور بہو کا کوئی کمپٹیشن چلے. جو بیٹا ہے آپ اس کو مشکل اور مصیبت میں ڈال رہی ہیں. نہ صرف خود مشکل میں آتی ہیں، آپ بیٹے کو بھی مصیبت میں ڈالتی ہیں. دیکھیں، بیٹا جو ہے وہ یہ بات جانتا ہے، اگر عقل مند بچہ ہے، نہ بیوی جو ہے وہ ماں کی جگہ لے سکتی ہے اور نہ ماں بیوی کی جگہ لے سکتی ہے. دس از ریڈیکولس ٹو تھنک لائک دس. اور وہ ماں بے وقوف ہے جو اپنے بیٹے سے، شادی شدہ بیٹے سے، جس کی شادی کو بھی 6 مہینے ہوئے ہیں، اس سے بٹھا کے پوچھے تو مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہو یا اپنی بیوی سے زیادہ پیار کرتے ہو؟ ہم مائیں یہ کام کرتی ہیں اور اس انہیلدی ڈائنامکس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. بیوی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ماں کی پوزیشن میں نہیں لے سکتی، اور ماں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بیوی کی جگہ میں نہیں لے سکتی. لیکن ہم عورتیں یہ کرتی ہیں، اور اسی لیے پھر جب بیٹے جو ہیں وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی اپنی بیویاں آتی ہیں، اس کے بعد جب وہ سیپریٹ ہونے کی بات کرتے ہیں تو ماؤں کو نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، مائیں ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں. اس کے بعد جب وہ بیوی اور ماں کی ٹسل چلتی ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا بھائی میں باہر جا کے نوکری کرنا چاہ رہا ہوں. مائیں ایموشنل بلیک میل کرتی ہیں، بوڑھی ماں کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے. حالانکہ ماں بوڑھی اپنے آپ کو فرینڈس کے سرکل میں کہلوانے کو تیار نہیں ہے، بٹ جب اسی باری آتی ہے تو پھر فوراً کہتی ہے بوڑھی ماں کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے. اور پتہ نہیں اس کے بعد کیسے کیسے فلموں والے سینٹینسز ہم بولنے کی کوشش کرتے ہیں.
پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ڈے 1 سے اپنی اولاد کو اینڈ اسپیسیفکلی اپنے بیٹوں کو اپنے دل کے اس سینٹرل کور میں بٹھاتے ہیں جو کہ بیٹے کی جگہ نہیں تھی. وہ کس کی جگہ تھی؟ وہ اللہ کی جگہ تھی. اور ہم میں سے کوئی بھی, جتنی بھی عورتیں میری بات سن رہی ہیں, اگر میں آپ میں سے کسی سے بھی پوچھوں کہ کیا آپ کے سینٹرل پارٹ میں اس میں الہ اللہ ہی ہے یا کوئی اور ہے, ہم میں سے کوئی بھی نہیں کہے گا کہ اللہ نہیں ہے. ہم سب کہیں گے اللہ ہے, ہم سب کہیں گے, ہم میں سے کوئی بھی نہیں مانے گا. بٹ میرے اور آپ کے ایکشنز اور میرے اور آپ کے مائنڈ سیٹ اور میرے اور آپ کے باڈی لینگویج اور معاملات بتائیں گے کہ سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں. اس دل میں اللہ ہے یا اللہ کی جگہ کوئی اور الہ ہے. اینڈ اٹس اے بگ اسٹیٹمنٹ. ہم سب شرک کر رہے ہیں, اس لیے آپ نے کلمہ پڑھ کے کہا ہے لا الہ الا اللہ, کوئی الہ ہے ہی نہیں اللہ کے علاوہ. اور جو یہ اسٹیٹمنٹ کہتا ہے اس کا مطلب وہ شرک نہیں کر سکتا. بٹ دا پوائنٹ از دس کہ ہمارے دماغ میں کیا آتا ہے کہ آئیڈلس تو اسٹون کے ہوتے ہیں, آئیڈلس تو کلے کے ہوتے ہیں, آئیڈلس تو ووڈن ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو آئیڈلز ہوتے تھے وہ اسٹون کے بنے ہوئے ہوتے تھے. ہم کہتے ہیں اگر ایسی بات ہے, اگر شرک جو ہے وہ اسٹون آئیڈل یا کلے آئیڈل سے ہوتا ہے تو ہم تو کسی ایسے بت کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے. سو وی آر ناٹ ڈوئنگ شرک ایکچولی. ہم اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ رہے ہیں. ہمارے جو بت ہیں وہ دلوں کے اندر ہیں اور وہ اس الہ کی پوزیشن پر ہیں جو ہمارا سینٹرل پارٹ آف آر ہارٹ ہے, جو ڈیزائن ہوا ہے صرف اللہ کی محبت کنٹین کرنے کے لیے. لیکن ہم وہاں پر یا تو اولاد کو رکھتے ہیں, یا شوہر کو رکھتے ہیں, یا فیشن کو رکھتے ہیں, یا گھروں کو رکھتے ہیں, یا کسی بھی اور چیز, مٹیریلسٹک چیز کو رکھتے ہیں, کسی بھی چیز کو رکھتے ہیں. ہمیں خود دیکھنے کی ضرورت ہے. کیسے پتا چلے گا؟ واٹ آر دا انڈیکیٹرز کہ میرے دل کا الہ اللہ نہیں ہے کوئی اور ہے؟ اب میں آپ کو کچھ انڈیکیٹرز بتاتی ہوں, مجھے مت بتائیے, آپ خود اپنے آپ سے سوال کریں. جو سوال میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں, آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتی ہیں. اس کا مجھے بھی نہیں بتائیں. اور آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتی ہیں, اس کو گیج کرنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ جس کے بارے میں تھرو آؤٹ دا ڈے سوچتی رہتی ہیں, جب آپ دن بھر سوچتی رہیں گی تو جو آپ رات میں سوئیں گی تو آخری چیز جو آپ کے ذہن میں ہوگی آپ اس سے محبت کرتی ہیں. جب آپ صبح اٹھیں گی تو جو پہلی چیز آپ کے دماغ میں آئے گی اس سے آپ محبت کرتی ہیں. اور یہ بتائیں جس سے آپ محبت کرتی ہیں اس کو یاد کرنے کے لیے آپ کو ریمائنڈرز لگانے پڑتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ میں سے جو مائیں ہیں, آپ میں سے مائیں, میں آپ سے پوچھوں آپ کے کتنے بچے ہیں, آپ کہیں میں ریمائنڈر میں چیک کرتی ہوں کتنے بچے ہیں. آپ کو یہ اپنے آپ کو یاد کرانا پڑتا ہے کہ آپ کے کتنے بچے ہیں. اگر آپ کے 4 بچے ہیں تو آپ یہ بات کبھی بھول نہیں سکتے کہ آپ کے 4 بچے ہیں, بیکاز یو لو یور چلڈرن. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ تو اللہ کو یاد کرنے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے, فجر کی نماز کی اٹھنے کے لیے ہمیں کیوں ریمائنڈرز لگانے پڑتے ہیں؟ بیکاز اللہ از ناٹ ایٹ دا پوزیشن آف الہ. ہم نے اللہ کو الہ کی پوزیشن پہ رکھا ہوا نہیں. تو ایک انڈیکیٹر کیا ہے یہ دیکھنے کا کہ میرا الہ اللہ ہے یا کوئی اور ہے. آپ دیکھیں آپ کس سے محبت کرتے ہیں. جس سے آپ محبت کرتی ہیں نا, ایک تو آپ اس کے بارے میں تھرو آؤٹ دا ڈے سوچتی رہتی ہیں, دوسرا آپ اپنے اس محبت کے فیکٹر کو بھولتی نہیں ہے, تیسری چیز آپ ہر وقت اس کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. لڑکیوں کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ اپنی دوستوں میں ہر وقت اسی کا ذکر کرتی رہتی ہیں. جب بچے اور بچیوں کی نئی شادی ہوتی ہے, آپ کے منہ سے اپنے شوہر کی تعریفیں نکلنا بند نہیں ہوتی ہوں گی, اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں اور ایک دوسرے کی تعریف کر رہے ہیں. بیگم جو ہیں وہ شوہر کی تعریف کر رہی ہیں, شوہر جو ہیں وہ بیگم کی تعریف کر رہے ہیں, اور ایک دوسرے کو گوفی اسمائل بھی دے رہے ہیں اس کے بعد دیکھ کے اور مسکرا کے. اور جن کی شادیوں کو 20 سال ہو گئے ہیں وہ جب شوہر کو دیکھتی ہیں تو کر کے جو ہے وہ ان کا منہ ادھر, اور جو بڑے صاحب ہیں ان کا منہ بھی ادھر. یہ حال ہو جاتا ہے. نہیں ہوتا تو الحمدللہ, ویری گڈ. بٹ جنرلی یہی ہوتا ہے. وہ جو آپ کے محبت کے جذبات ہوتے ہیں وہ عورت کے ساتھ یہ کیوں ہوتا ہے؟ بیکاز عورت کی اٹیچمنٹ ڈائیورٹ ہوتی ہے اولاد اور اسپاؤس کے درمیان. لیکن میں بتانا کہ چاہ رہی ہوں کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ اس کو بہت ڈسکس کرتے ہیں. ہم اللہ کو کتنا ڈسکس کرتے ہیں, ہم اللہ کے بارے میں کتنی بات کرتے ہیں. ہم جب رات میں بستر پر سوتے ہیں تو آخری جو ہمارے ذہن میں ہستی ہوتی ہے کیا وہ اللہ ہوتا ہے؟ کیا جب میری آنکھ کھلتی ہے جو پہلی چیز مجھے یاد آتی ہے وہ اللہ ہوتا ہے؟ تو ایک انڈیکیٹر یہ ہے کہ آپ اپنے الہ کو چیک کریں کہ آپ کے سینٹرل کور میں الہ اللہ ہے یا کوئی اور ہے. آپ دیکھیں آپ کس سے محبت کرتی ہیں. سیکنڈ انڈیکیٹر جو ہوتا ہے, جس سے آپ محبت کرتی ہیں نا, آپ اس کی ہر بات ماننا چاہتے ہیں. وہ کہے گا جمپ کر دو تو آپ جمپ کر دیں. آپ نے رومیو جولیٹ کا نام سنا ہوگا, آپ نے شیریں فرہاد کا نام سنا ہوگا,
رومیو کیوں اپنے آپ کو مارنے کے لیے تیار ہو گیا تھا؟ اس لیے کہ اسے جولیٹ نہیں مل رہی تھی. شیری فرحاد نے ایک دوسرے کے لیے اپنے آپ کو کیوں مرڈر کر لیا, کیوں خودکشی کر لی, کیوں سوسائڈ کر لی؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے اس سینٹرل کور میں اللہ کی بجائے اپنے اس عاشق کو بٹھا کر رکھا ہوا تھا. اور یہ جو سینٹرل کور ہے, یاد رکھیں, یہاں اولاد بھی اگر ہوگی نا, یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر آپ محبت سے ایک لیول آگے بڑھتے ہیں اور آپ اس کی عبادت کرتے ہیں. اور یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں, اللہ تعالیٰ نے یہ چیز مینشن کی ہے سورہ بقرہ کے اندر. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بعض انسان ایسے ہیں جو میرے رائیولز بنا لیتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ, اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا, جو اللہ کے علاوہ اللہ کے مد مقابل اللہ کے رائیولز بنا لیتے ہیں. تو اللہ کا رائیول بناتے ہیں تو اللہ نے آگے کیا کہا؟ کیا وہ اللہ کی بجائے ان کو سجدہ کرتے ہیں؟ آپ کہیں میری اولاد تو میرا الہ نہیں ہو سکتی, میں ان کو سجدہ نہیں کرتی. میرے شوہر تو جو ہیں وہ میرے الہ نہیں ہو سکتے, میں ان کو سجدہ نہیں کرتی. اللہ نے یہ نہیں کہا اس آیت میں کہ وہ سجدہ کرتے ہیں میرے رائیولز بنا کے. اللہ نے کہا یحبونہم کحب اللہ, وہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے ایکچولی دے شوڈ لو اللہ, ان کو اللہ سے محبت کرنی چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے محبت میں شدید تر ہوتے ہیں, ان کا انٹینس لو اللہ کے لیے ہوتا ہے. ہم کبھی نہیں کہتے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا, اللہ کا رائیول بنا لیا. آپ کے انڈیکیٹرز اور آپ کی زندگی کا تھنکنگ پیٹرن بتائے گا کہ آپ کا الہ کون ہے. آپ نے اس سینٹرل کور میں کس کو بٹھایا ہوا ہے. وہ سینٹرل کور سوائے اللہ کے کسی کا بھی نہیں ہے. ایون اگر ایک بچی کی نئی شادی بھی ہو رہی ہے, یہ بھی میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے اپنی بچیوں کو بتانا کہ بیٹا سینٹرل کور میں اللہ کو رکھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیا ہے, لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق, اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی, چاہے آپ اور میں اس چیز کو آج سمجھیں یا 10 سال بعد سمجھیں. جس چیز کو آپ اللہ کے مقام پر بٹھائیں گی, یاد رکھیں اٹ ول ہرٹ یو, وہ آپ کو تکلیف دے گا. جب آپ کو کوئی رشتہ تکلیف دے, اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو غلط کمپارٹمنٹ میں رکھا ہوا ہے. آپ اس کو کمپارٹمنٹ کو اس کے بدلنے کی ضرورت ہے. تو پہلا انڈیکیٹر ہے محبت. دوسرا انڈیکیٹر ہے کہ جس کی آپ ہر بات ماننا چاہتے ہیں, وہ آپ سے جو کہے آپ اس کی بات ماننا شروع کر دیں. آپ دیکھیں آپ اللہ کی کتنی بات مانتے ہیں. کیا آپ زندگی میں ہر وقت اللہ کی بات ماننے کی کوشش کرتے ہیں؟ اگر آپ اللہ کی ہر وقت بات ماننے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کا الہ اللہ ہے. اگر نہیں تو پھر جس کی آپ ہر وقت بات ماننے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کو دیکھنا چاہیے ہمارے لیے ہماری اولادیں ہمارے الہ کے مقام پر کیوں آتی ہیں. آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ مثال کے طور پر سینما ہال جائیں مووی دیکھنے, لیکن وہ آپ کو اتنا پریشرائز کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں اچھا اوکے چلے جاؤ. پھر آپ کہتے ہیں اچھا چلے نہیں جاؤ, میں بھی چلتی ہوں تمہارے ساتھ. آپ کو اپنے بچے کے ساتھ جانا پڑا اور آپ خود بھی گئیں, اور اس کے بعد آپ کو اندر سے گلٹ آ رہا ہے, تو آپ کہتی ہیں نہیں میں سینما ہال میں بیٹھی ہوئی تھی اینڈ دین آئی واز ریڈنگ مائی تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اٹ مینز ایٹ دیٹ ٹائم آپ کا الہ اللہ نہیں تھا, آپ کی اولاد تھی. سو یہ دوسرا انڈیکیٹر ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور وہ کیا ہے کہ آپ کس کی ہر بات ماننے کی کوشش کرتے ہیں, وہ آپ کا الہ ہے. جو تیسرا فیکٹر ہے جو آپ کو بتائے گا کہ آپ کا الہ کون ہے, کس کے زندگی میں کھو جانے کا ڈر آپ کو سب سے زیادہ ہے. آپ کو کیا ڈر لگتا ہے کہ جس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ اگر یہ میری زندگی سے چلا گیا تو میرے لیے ایک یہ بہت بڑی اینگزائٹی لیول ہوگا. ہر وہ ہستی, ہر وہ مٹیریلسٹک چیز آپ کا الہ ہے جس کے کھونے کا آپ کو سخت خوف ہے, جس کے چلے جانے کا آپ کو سخت خوف ہے.